آج میرے پاس ایک صاحب آئے جن کی عمر کوئی 70 کے اراؤنڈ تھی، جو کہ ایک گورنمنٹ آفس سے ریٹائرڈ تھے، اور وہ بیسیکلی میرے پاس اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں آئے تھے۔ ان کا 30 سال کا بیٹا شراب کی بیماری یعنی الکوہلزم کا شکار ہے، اور وہ میرے پاس ان کے علاج کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی معلومات لیتے، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اور میں بھی ان کی بات کو سننا چاہ رہا تھا تاکہ میں ان کے بیٹے کے مسئلے کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکوں، سمجھ سکوں، اور ان کو بہتر گائیڈ کر سکوں، کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، نشے کے مریضوں کو ٹریٹ کرنا، ان کا علاج کرنا، میں یہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے جو اپنی بات چیت کا آغاز کیا وہ یہاں سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کی عمر 30 سال ہے، اور وہ پچھلے 7 سال سے شراب کی بیماری کا شکار ہیں، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شراب کی بیماری کا شکار ہیں تو میں ان کو رائیونڈ لے کر گیا، اور رائیونڈ لے جا کر میں نے وہاں ان کا نکاح بھی کروایا، جو کہ انہوں نے اپنے ہی کسی جاننے والوں میں جو کہ ان کے ریلیٹیو تھے، ان کی بیٹی سے ان کا نکاح کروایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نکاح کروایا مگر یہ جو ہے انہوں نے شراب کی لت کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں نے ان کو اپنے کچھ اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جیل میں بند کروا دیا، اور یہ تقریباً کچھ 6 مہینے جیل میں بند رہے، مگر جیسے ہی ان کو میں نے جیل سے چھڑوایا تو پھر انہوں نے وہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیا، اور وہ آئے اور انہوں نے وہی شراب کی بوتل اور کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اور جن کے ساتھ میں نے ان کی شادی کروائی ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی رویے اچھے نہیں تھے، الٹا مجھے بلیم دے رہے تھے کہ کیوں میری شادی کروائی، آیا کہ شادی سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میری اگر آپ شادی کروا دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر ابھی یہ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے میری شادی کروا دی ہے، اس وجہ سے میں پیتا ہوں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو میں گھر میں بند کروں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو گھر میں بند کیا، اور میں نے کوئی 2-3 مہینے ان کو گھر میں بند کیے رکھا ایک کمرے میں، وہاں ان کو کھانا پینا اور ضروری چیزیں دی اور باہر نہیں نکلنے دیا۔ بٹ اس کے بعد پھر وہ باہر نکلے تو پھر وہی سارا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ بڑے پریشان تھے، ان کے ماتھے پر، ان کے چہرے پر میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے زیادہ پریشان ہیں، اور پھر آخر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، میں اب آپ کے پاس آیا ہوں اور اس کا کیا حل ہوگا۔ اور یہ ایک بڑی عام سی بات ہے، میں معمول میں یہ کہانیاں سنتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا شوہر یا کوئی اور ریلیٹیو ہے جو کہ نشے کی بیماری کا شکار ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ یہ کچھ کر لیا، شادی کر دی، بند کر دیا، باہر ملک بھیج دیا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہونے کو آ رہا، تو آپ بتائیں کیا ہوگا۔ اور یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ایک میتھ ہے کہ شاید نشے کے مریض کو کہیں بند کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو کہ ایک میتھ ہے، حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ایسا ہم تبھی کرتے ہیں کیونکہ ہم اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ نشے کی بیماری بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک ڈیزیز ہے جو کہ ایک برین ڈس آرڈر ہے، اور ان مریضوں کو تب ہی صحتیاب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب ان کا پراپر طریقے سے علاج ہو، اور ان کا علاج بھی پراپر ٹیکنالٹیز سے ہوتا ہے۔ جیسے دیگر بیماریوں کا علاج پراپر ٹیکنالٹیز سے ہوتا ہے، ویسے ہی نشے کی بیماری کا علاج بھی پراپر طریقے سے ہوتا ہے، جس میں مریض کی سائیکو تھیراپی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، میڈیسنز دی جاتی ہے، ان کے مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور ایز پر ہز کنڈیشن اینڈ ایز پر ہز ڈائگنوسس ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نشے کی بیماری میں ہی میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ مریض کوموربیڈیٹی کا شکار ہوتا ہے کہ نشہ ایک بیماری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کو ٹریٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور جب کسی بھی نشے کے مریض کا پراپر طریقے سے سائنٹیفکلی علاج ہوتا ہے تو وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف بھی آتے ہیں، اور میں ایسے بہت سارے مریضوں کو صحت مند زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور وہ آگے بڑی ترقی کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں، بہت لونگ ہوتے ہیں، مگر جب وہ اس بیماری میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب ان کا پراپر سائنٹیفک علاج ہوتا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں واپس لوٹ کر آتی ہے، اور ان کی انٹیلیجنس ان کی بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ ایک بہتر اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ نشے کے مریض کو کہیں بند کر کے یا کوئی شادی کر کے یا کہیں جیل میں بھیج کے یا اس کو کوئی سزا دے کے یا اس کے اوپر سختیاں کر کے یا اس کو محبت کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ جیسے دیگر بیماریوں میں کسی کو بند کر کے، شادی کر کے، سزا دے کے، سختی کر کے، محبت کر کے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا،
ویسے ہی نشے کی بیماری میں بھی مریض کو بند کر کے، سختی کر کے، سزا کر کے، محبت دے کے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا، صرف علاج کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور علاج کی اپنی کچھ ٹیکنالٹیز ہے جو کہ ماہرین ان تمام ٹیکنالٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہی ٹھیک کرتے ہیں، نہ کہ کہیں بند کر دیا جائے۔ علاج بند کر دینا نہیں ہے، علاج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، علاج کے جو پروٹوکولز ہیں، ان کو فالو کرنے سے ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔